اس نے بیٹی دی ہے، اس نے بیٹی لی ہے، جو بیٹی دے وہ بھی گھرانہ، جو بیٹی لے وہ بھی گھرانہ۔ آؤ تمہیں بتاؤں، ابو بکر عمر بیٹیاں دے کر گھرانہ بھی ہے، یارانہ بھی ہے۔ عثمان و علی بیٹیاں دے کر یارانہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے۔ یہ بھی گھرانہ، یہ بھی گھرانہ، وہ بھی یارانہ، یہ بھی یارانہ۔ کوئی صرف یارانہ، کوئی صرف گھرانہ۔ آؤ خلفائے راشدین پر ہاتھ رکھو، یہ گھرانہ بھی ہے اور یارانہ بھی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھیوں، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کی غالباً 22ویں شب کو مجھے یہاں آپ کی مسجد میں آنا تھا۔ موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہیں چل رہا تھا کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ اگرچہ میں تراویح کے بعد فارغ ہو کر بیٹھا، لیکن کہاں جائیں یہ نہیں پتہ تھا۔ تو ظاہر ہے جب پتہ ہی نہ ہو کہاں جانا ہے تو کدھر جائیں گے؟ نہیں آ سکے۔ آپ میں سے کوئی لینے بھی نہیں آیا۔ اگر آپ کو پتہ تھا موبائل سروس نہیں ہے تو عشاء کی نماز کوئی بندہ ہمارے پاس پڑھ لیتا اور عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے ہم اکٹھے یہاں وہ تشریف لے آتا، ہم اس کے ساتھ ویسے ہی آ جاتے تو یہاں ہماری حاضری ہو جاتی۔ آپ میں سے کوئی آدمی تشریف بھی نہیں لایا اور ہم بھی حاضر نہیں ہو سکے، لیکن آپ پر کوئی جرمانہ نہیں، جرمانہ میرے اوپر لگ گیا۔ اور جرمانہ یہ لگ گیا کہ آپ نے ہمیں تاریخ دینی ہے۔ جی دینی ہے، میں نے پھر تاریخ دے دی۔ تاریخ دینے کے بعد آج پھر عذر آ گیا، اور عذر بڑا عجیب سا تھا۔ بہت اہم مہمان میرے گھر میں بیٹھے تھے، اب بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے ذمہ داروں سے کہا کہ علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب
تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج فارغ بھی ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دو تو میں انہیں اپنی جگہ بھیج دوں۔ ایک بڑا خطیب، ایک بڑا عالم، ایک بڑا محقق، جماعت کے پرانے ذمہ دار، پرانے اکابر کے ہم سفر، وہ حاضر ہو جائیں گے اور آپ سے گفتگو کر لیں گے۔ آپ کو مزہ بھی آ جائے گا، گفتگو بھی اچھی کریں گے۔ ہم تو گفتگو شفتگو ہم آتی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ نہیں مانے، بالکل نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کوئی بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ ماننے کو تیار نہیں ہے تو ہم مان لیں گے، مجبور ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی ایسے ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ امیر صاحب ہمارے صدر ہیں، انہوں نے کہا اگر ایسا کیا تو پھر میرے کپڑے اتار دیں گے۔ میں نے کہا کسی کا آسان کام تھوڑا ہی ہے، اتار کے جو صورت سامنے آئے گی وہ بہت مشکل ہے، اس کو تو عام آدمی بڑا مشکل ہے، یہ تو بہت عام آدمی کی مشکل ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے اندر کیا صورتحال ہے، یہ بھی میں نے کہا مشکل ہے۔ ہم نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو 2-3-4 لوگ بے ہوش ہو جائیں، اس سے اچھا ہم لوگ خود ہی چلے جائیں۔ تو جب کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی ضد والی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی اور ذمہ دار آ رہا ہے۔ مقصود تو پروگرام ہے اور وہ پروگرام ہو جانا چاہیے۔ افراد تو بدلتے رہتے ہیں، نظریات نہیں بدلنے چاہیے۔ شخصیات تو بدلتی رہتی ہیں، بیان نہیں بدلنا چاہیے۔ لوگ تو دیکھو پہلے کوئی تھا، اب کوئی ہے، اب کوئی، اب ہم ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا۔ پہلے جنگوی شہید جیسی شخصیت، اعظم طارق شہید جیسی شخصیت، علامہ علی شیر حیدری جیسی شخصیت، ضیاء الرحمن فاروقی شہید جیسی شخصیت، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سعد القاسمی جیسے آج نہیں ہیں، تو کل ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا۔ تو یہ کہ یہی آئے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی آ جائے جماعت کا ذمہ دار، جی ٹھیک بسم اللہ، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ انہوں نے مجھے کہا انہیں بھی ساتھ لے آئیں، میں نے کہا بالکل ہی ہم لوگ کا تول سمجھو ویسے ہی لیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے پاس حاضری لگانی تھی آپ کی ضد پوری کرنے کے لیے، وہ میں نے لگا لی ہے۔ ابھی ہم درود شریف پڑھیں گے، دعا کریں گے اچھی سی، اور دعا کے بعد آپ لوگ آمین اونچی کہیں گے۔ جب آمین اونچی کہیں گے اللہ قبول کرے گا، ہم واپس چل جائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے سب دعا کے لیے تیار ہو، دعا کر لیں بھائی، دعا کر لیں۔ مجھے تو یہ سارے دعا کے منکر لگ رہے ہیں، کہتے ہیں دعا ہی نہ کریں، آخر میں کریں۔ تو اب آخر ہو گیا، شروع ہے، چلو پھر تیار رہو، صبح کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ صبر صبر، ابھی تو رات تو مغرب بعد شروع ہوتی ہے، صبح کی اذان ہوگی، تم لوگ دیکھ لینا۔ اور میں حلفاً کہتا ہوں صبح کی نماز بھی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم یہاں نہیں ہوں گے بھئی، اذان نماز تو روز ہوتی ہے، آج بھی ہوگی، اور پڑھنی بھی سب نے۔ ہاں ایسے نہیں جلسہ سن کے جاؤ، تقریر اچھی تھی، نماز کی لوٹو ہی نہیں، تو سب نے نماز کی لوٹنا ہے۔ میں نے ساتھی سے پوچھا کہ یار آج یہاں کیا تقریب ہے، کیا عنوان ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت، یہی ہے عظمت صحابہ اور اہل بیت کی عنوان ہے۔ میں اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا، آپ کو بھی چھٹی دوں گا، مجھے دیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ پہلی بات سمجھیے، جب ہم کہتے ہیں صحابہ، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں صحابہ تو اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ تو اہل بیت اس میں، اہل بیت اس سے جدا، صحابہ اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں۔ یہ کوئی فلسفہ، یہ کوئی فلسفہ، یہ جدا جدا نظریے نہیں ہیں، یہ جدا جدا طریقے نہیں ہیں، یہ جدا جدا مذہب نہیں ہے، یہ جدا جدا خیال نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ بیانی نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ نظریات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی نام ہے۔ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اہل بیت بیچ میں کیا ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ صحابہ صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت نہیں کہتے، میرے کہا اندر داخل ہیں اس کے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے مہاجر انصار۔ جب آپ کہتے ہیں صحابہ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کہنے کے بعد مہاجر بیچ میں شامل ہیں یا نہیں شامل؟
جب آپ صحابہ کہتے ہیں انصار شامل ہے نہیں شامل؟ جب ضرورت پڑتی ہے مہاجرین کی تو ہم مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے انصار کی تو ہم انصار کا ذکر کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اہل بیت کی تو ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور جب سب کی ضرورت نہیں پڑتی ایک ہی نام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سب مل کر کہہ دیتے ہیں صحابہ۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابہ کہہ دیتے ہیں، اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ پھر جب تفصیل آتی ہے کہ جی مہاجرت کس نے کی تھی، ہم کہتے ہیں اس نے کی تھی، جی نصرت کس نے کی تھی، ہم کہتے ہیں اس نے کی تھی، جی گھر میں کون تھے، ہم کہتے ہیں یہ تھے، اولاد میں کون تھے، بھائی ہم یہ تھے، بھائی یہ سب مل کر کیا بن گئے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب بھی اگر یہ اعتراض کرے تھے آپ صحابہ صحابہ کہتے ہو اہل بیت نہیں کہتے ہو، تو اس کا اعتراض ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ ختم ہو گیا کہ صحابہ جب کہتے ہیں تو اہل بیت شامل ہیں، مہاجر بھی شامل ہیں، انصار بھی شامل ہیں، اور اہل بیت بھی شامل ہیں، اور یہ اس کا حصہ ہے۔ اگلی بات، یہ اہل بیت کون ہے؟ یہ اہل بیت کون ہے؟ یہ اہل بیت گھر والے ہیں۔ کس والے؟ کس والے؟ یہ گھر میں کون ہوتا ہے؟ گھر میں کون ہوتا ہے؟ گھر والے ہوتے ہیں۔ جب گھر والے گھر میں ہوتے ہیں اسی کو گھر والے کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، ماں کا گھر علیحدہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا؟ ماں کا گھر علیحدہ ہو سکتا ہے، بھائی کا گھر، بہن کا گھر، ابا کا گھر، بچوں کا گھر، بچیوں کا گھر، بیوی کا، بیوی کا۔ بھئی یہ کہتے ہیں ماں کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ ابا کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ بھائی کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ بہن کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ میرے بیٹے کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، وہ میری بیٹی کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ کبھی آپ نے سنا وہ میری بیوی کا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے؟ بھئی گھر تو کیا کمرہ بھی ایک ہے، کمرہ بھی، اور آج کل تو بیڈ بھی ایک ہے، اور یقیناً اگر آپ جائیں تو اس پہ کمبل بھی ایک ہی ہے۔ امیر صاحب نہیں ہے تمہاری، میرا کیا قصور ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ کمبل بھی ایک ہی ہے، ایسے ہی یہ جدا نہیں ہے، یہ گھر کے ساتھ لازم ہے۔ جہاں شوہر ہے وہی بیوی ہے۔ گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر میں ہو۔ گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر میں ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ گھر والی۔ گھر میں ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ گھر والی۔ اس کا مطلب اہل بیت سے سب سے پہلے مراد جب بھی آتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ سے پوچھتا ہوں جن جن کی شادیاں ہوں گی جن کی نہیں وہ مت بتائیں، بیویوں کے ساتھ رہتے ہو لیتے رہتے ہو؟ اس کا مطلب شادی والے کم ہیں۔ یہ خیر شدہ زیادہ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے۔ اللہ کرے تمہاری حسد بھی پوری ہو جائے، لیکن پہلے والوں سے مشورہ کر لینا بہت آسان بھی نہیں ہے۔ گھر میں جو ہمیشہ رہتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، اور یہی اہل بیت ہے۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو مانتے ہیں اور ساریوں کو مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے منکر، ہم نبی کی بیٹیوں کو مانتے اور ساریوں کو مانتے، ہم نبی کے داماد مانتے سارے مانتے، سسر مانتے سارے مانتے، اولاد مانتے ساری مانتے، ہم کسی کے منکر نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والے، جیسے ہم صحابہ کی عزت و احترام کرتے ایسے ہم اہل بیت کا عزت و احترام کرتے۔ جیسے صحابہ کی عزت پہ مرنا ہم شہادت سمجھتے، ایسے ہی اہل بیت کی عزت پہ مرنا بھی ہم شہادت سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے شہادت کہا اور ایک جگہ میں نے شہادت کہا، یہ اور بھی اور واضح کر دیا کہ صرف شہادت ہی نہیں، اس کو ہم یہاں شہادت سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ
نبی کے فیض کا عکس ہیں، نبی کی زندگی کا نقش ہیں۔ کہ وہ کیا؟ میں نے کہا ایک کو یارانہ کہتے ہیں اور ایک کو گھرانہ کہتے ہیں، ایک کو یارانہ کہتے ہیں اور ایک کو گھرانہ کہتے ہیں۔ یارانہ بھی کمال ہے، گھرانہ بھی کمال ہے، یارانے میں بھی کوئی شک نہیں، گھرانے میں بھی کوئی شک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گھرانہ کیا ہے؟ یہ یارانہ کیا ہے؟ جس نے باہر کی ساری زندگی بتائی اسے یارانہ کہتے ہیں، جس نے گھر کی ساری زندگی بتائی اسے گھرانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس نے باہر کی ساری چیزیں بتائی اسے یارانہ کہتے ہیں، جس نے گھر کی ساری چیزیں بتائی اسے گھرانہ کہتے ہیں۔ گھر کیسا ہے، برتن کیسے ہیں، لباس کیسا ہے، کمرہ کیسا ہے، کمرہ کیسا ہے، بستر کیسا ہے، چادر کیسی ہے، سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، سجدے کیسے ہیں، قیام اللیل کیسے ہے، تہجد کیسے ہے، رات میں مانگتے کیا ہے، سجدے میں کہتے کیا ہے، اٹھتے کیسے ہیں، نہاتے کیسے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، کلی کیسے کرتے ہیں، تیمم کیسے کرتے ہیں، لباس کیسے پہنتے ہیں، یہ سب کچھ جنہوں نے بتایا انہیں گھرانہ کہتے ہیں۔ چلے کیسے ہیں، باہر کیسے آئے، بیت اللہ میں کیسے گئے، تلوار کیسے لڑائی ہے، گھوڑے پہ کیسے گئے، بیٹھے کیسے ہیں، تیر کیسے چلائے، زرہ کیسے پہنی ہے، باہر کیسے گئے، آواز کیسے لگائی، صدا کیسے لگائی، صف کیسے بنائی، کھڑے کیسے کیا، معیار کیسے کیا، معمار کیسے کیا، تیار کیسے کیا، پیار کیسے کیا، غصہ کیسے کیا، دعوت کیسے دی، کام کیسے کیا، کام کسے بتائے۔ پہلی بات بتانے والے کو گھرانہ کہتے ہیں اور دوسری بات بتانے والے کو یارانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گھرانہ کہتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ اور اگلی بات سمجھیے، کچھ گھرانہ ہیں، کچھ یارانہ ہیں، کچھ گھرانہ بھی ہیں، یارانہ بھی ہیں۔ آپ کے ہاں جب مواج گوٹ، آپ کے ہاں مواج گوٹ میں جب کوئی بندہ آتا ہے دروازے پر، اگر وہ سسر ہو تو آپ اس کو باہر بٹھاتے ہیں نا؟ ہمت ہے اتنی؟ باہر بیٹھا ہو نا، دوسرے دن بچوں نہیں بن گئے جمال، اسی دن دوسرے دن کیا چند لمحوں میں آپ باہر ہوں گے۔ آپ سسر کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ اسے ہوٹل میں چائے کیوں نہیں پلاتے؟ اسے چوک سے واپس کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہتے جی آئی جائے، اس کی بیٹی کا گھر ہے، اس کا گھر ہے، یہ گھر میں ہے، یہ گھر میں آتا جاتا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ، یہ گھر میں آتا جاتا ہے، اس کی کوئی رکاوٹ، اس کا مطلب یہ گھرانہ ہے۔ بھئی جب آپ کا کوئی داماد آ جائے تو آپ اسے اندر تو نہیں چھوڑتے نا، گھر میں نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں، نہ چھوڑو یہاں بھی خیر نہیں ہے، گھر میں چھوڑتے ہیں، یہ اندر آتا جاتا ہے۔ یہ کیوں آتا جاتا ہے؟ اس کے لیے گھر کے دروازے کھلیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیٹے کی جگہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ باپ کی جگہ ہے، یہ بیٹے کی جگہ ہے، وہ باپ کی جگہ ہے۔ اس نے بیٹی دی ہے، اس نے بیٹی لی ہے، جو بیٹی دے وہ بھی گھرانہ، جو بیٹی لے وہ بھی گھرانہ۔ آؤ تمہیں بتاؤں، ابو بکر عمر بیٹیاں دے کر گھرانہ بھی ہے، یارانہ بھی ہے۔ عثمان و علی بیٹیاں لے کر یارانہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، یہ بھی گھرانہ، یہ بھی گھرانہ، وہ بھی یارانہ، یہ بھی یارانہ، کوئی صرف یارانہ، کوئی صرف گھرانہ۔ آؤ خلفائے راشدین پر ہاتھ رکھو، یہ گھرانہ بھی ہے اور یارانہ بھی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ گھر کی دہلیز پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ہاں توجہ ہے میری طرف؟
وقت میں کم لینا چاہتا ہوں، بات آپ کو اچھی بتانا چاہتا ہوں، اس پہ تو خوش ہو نا؟ کہو سبحان اللہ۔ کہیں تو میں نے راضی کر لی ہے پکڑ کے، کوئی نہیں، تھوڑی دیر بعد آپ اور بھی بہت راضی ہو جائیں گے۔ اہل بیت وہ ہیں جو گھر والے، کسی کا گھر ٹوٹ گیا، کسی کا گھر چھوٹ گیا، کسی کا گھر رہا ہی نہیں، کسی کا گھر گرا ہی نہیں، کسی کا گھر ٹوٹ گیا، کسی کا گھر چھوٹ گیا، کسی کا گھر رہا ہی نہیں اور کسی کا گھر گیا ہی نہیں۔ بھئی یہ کون ہے؟ آپ کہتے ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ میں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ آقا نے فرمایا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اور میں نے کہا تمہیں بتاتا ہوں، تم کہتے ہو ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، میں تمہیں وہ ماں نہ بتاؤں جس کا سارا گھر ہی جنت ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، میں وہ نہ بتاؤں جس کا سارا گھر ہی جنت ہے۔ چھت جنت، کھڑکیاں جنت، دروازے جنت، سین جنت، اندر کی جگہ جنت، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ صرف گھر ہی جنت نہیں ہے، گھر کا راستہ بھی، صرف گھر ہی جنت نہیں ہے، گھر کا راستہ بھی جنت ہے۔ جہاں سے نکلے منبر تک پہنچے، مصلی پہ نماز پڑھائی، وہاں سے واپس آ کر پھر اس گھر میں داخل ہو گئے، وہ جنت ہے۔ کہنے والے نے کہا یہ گھر جنت میں چلا گیا، میں نے کہا نا 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 نا، یہ گھر جنت میں نہیں گیا بلکہ جنت اس گھر میں آ گئی۔ کون سے گھر میں جنت آ گئی؟ کون سے گھر میں جنت آ گئی؟ کہنے والوں نے کہا عائشہ کے گھر میں جنت آ گئی۔ اور ساری دنیا جنت کی تلاش میں، جنت عائشہ کے گھر کی تلاش میں، دنیا جنت کے پیچھے بھاگ پڑی ہے، جنت عائشہ کے گھر کے پیچھے بھاگ پڑی ہے۔ اس جنت میں کیا ہے؟ اس جنت میں کیا ہے؟ اس جنت میں آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، شاط محشر ہے، جان جہاں ہے، محبوب خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، خیر الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، رات الراشدین ہے، امام الاولین ہے، امام الرسول ہے، خاتم الرسول ہے، امام الانبیاء ہے، ہادی عالم ہے، ہادی کل رحمت کا مجسم ہے، رحمت کا بیگر ہے، حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، وصف کائنات ہے، صفات کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، اور ساری دنیا جنت میں جاتی ہے۔ جنت یہاں آ گئی، میں نے جنت سے پوچھا یہاں کیوں آ گئی ہے؟ کہ جنت کا سردار یہاں رہتا ہے۔ میں نے پوچھا جنت کا سردار کس کے گھر پہ رہتا ہے؟ تم کہتے اہل بیت یہ نہیں ہو، تو آج بھی گھر والی ہے، اس گھر والی ہے، اس گھر والی ہے، اس گھر والی ہے جس گھر کو جنت کہتے ہیں۔ اگر یہ مالکہ نہیں ہے تو عمر نے کیوں کہا تھا پہلے اجازت لے لینا؟ او بھائی اس جنت میں جانے کے لیے عمر اجازت لے رہے ہیں، اجازت اپنی ماں سے لے رہے ہیں جس کے صرف پاؤں تلے جنت نہیں ہے، جس کا سارا گھر جنت ہے۔ اور اہل بیت ہری بیوی ہے۔ جب حضور علیہ السلام بیمار ہوئے تو ایک گھر دوسرے گھر میں تو بے چین سے تھے، سمجھ گئی کیا ہوا۔
ہمیں پتہ ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کہنے لگی ہمیں کہاں ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دل کہہ رہا ہے آپ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ سمجھو سمجھو سمجھو، حضور بھی عائشہ کے گھر کی طرف، جنت بھی عائشہ کے گھر کی طرف، حضور بھی عائشہ کے گھر کی طرف، جنت بھی عائشہ کے گھر کی طرف۔ یہ کیا مرکز ہے، یہ کیا جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے، اس میں کتنی عظمت ہے۔ ادھر سے رسول چلے ہیں، ادھر سے جنت چلی ہے، گھر میں یہ پہنچے ہیں، گھر جنت بن گیا۔ ہاں، سیدہ بیٹھی ہیں، حضور لیٹے ہیں، سیدہ بیٹھی ہیں، حضور لیٹے ہیں، چارپائی پہ نہیں، صوفے پہ نہیں، آئے ہائے ہائے کہو سبحان اللہ، چارپائی پہ نہیں، صوفے پہ نہیں، بیڈ پر نہیں، حضور سوئے ہیں عائشہ کی گود میں۔ پوری دنیا میں ایسی کوئی عورت نہیں گزری جس کی گود میں کسی پیغمبر کا روح نکلا ہو۔ یہ کائنات میں ایک ہی عورت ہے اور اس کا نام عائشہ ہے۔ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، یہ رسول اکبر کی بیوی ہے۔ یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، یہ رسول اکبر کی بیوی ہے۔ اس کا فیصلہ جس نے کیا اسے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جس کی بیٹی ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، جس گھر میں ہے اسے رسول اکبر کہتے ہیں، جس نے اسے اس گھر میں بھیجا اور جس کی تصویر فرشتے کو دے کر حضور کو دکھائی اسے ساری کائنات میں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہ اہل بیت نہیں ہیں تو پھر اہل بیت ہوگا کون؟ جس کے گھر میں آج بھی حضور رہ رہے ہیں، اگر وہ اہل بیت نہیں ہیں تو اہل بیت ہوگا کون؟ تو جب صحابہ کہتے ہیں اس میں اہل بیت کیا ہیں؟ قرآن دوسرا کا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لو۔ نبی ایک ہے، گھر کہہ دیتے، بیت کہہ دیتے، بیوت کیوں کہا، گھروں کیوں کہا، جمع کیوں لائے؟ پتہ چلا جتنی نبی کی بیویاں ہیں اتنے نبی کے گھر ہیں، اور جتنے نبی کے گھر ہیں اتنے نبی کے اہل بیت ہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ کرنا فی بیوتکن، نبی کیوں گھروں سے باہر نہ نکلنا، زمانہ جاہلیت کی طرف نہ نکلنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے تم سے رجس کو اور گناہوں کو دور کر دے۔ یطہرکم، تو یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاکیزہ کر دے۔ تم تو کہتے ہو امام معصوم پیدا ہوا تھا، جب وہ معصوم پیدا ہوئے تھے پھر اس سے جو ہے وہ کسی چیز کا دور کرنا کیا مقصد ہے؟ پھر اس کو اس رحم میں لانا کیا مقصد ہے؟ پتہ چلا کوئی اس گھر سے آئی تھی، کوئی
کوئی اس گھر سے آئی تھی، کوئی اس خاندان سے آئی تھی، کوئی اس خاندان سے آئی تھی، مختلف خاندانوں سے لا کر نبی کے گھر میں بسا دی، اور جب نبی کے گھر میں بسی تو یہ نبی کا حرم ہو گئی، یہ نبی کا لباس ہو گئی، یہ نبی کی عزت ہو گئی، یہ نبی کا وقار ہو گئی۔ یہی تو وجہ ہے ایک الزام جناب حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا اور ایک الزام سیدنا مریم پہ لگا۔ یوسف علیہ السلام کے الزام کا جواب ایک بچے نے دیا اور حضرت مریم کا جواب بھی ایک بچے نے دیا، دونوں جواب دے دیے، لیکن جب باری نبی کی عزت کی آئی اور نبی کی حرم کی آئی یعنی عائشہ کی آئی، جب باری نبی کی عظمت کی آئی یعنی عائشہ کی آئی، جب الزام عائشہ پر لگا یعنی نبی کی عزت حرم لباس پر لگا، تو پھر اللہ نے کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ خود میدان میں آئے اور آ کر گواہی دی۔ صرف گواہی میں ایک دو آیاتیں نہیں بلکہ پورے سورہ نور نازل کی اور نازل کر کے بتایا جو تیرے گھر میں ہے یہ عام عورت نہیں ہے، اس لیے کہ پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک بیویاں، اب جو جتنا پاک ہوگا اس کی بیوی بھی اتنی پاک ہوگی، جو جتنا اعلیٰ ہوگا اس کی بیوی بھی اتنے اعلیٰ ہوگی، جس کا مقام جتنا بلند ہوگا اس کی بیوی کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ حضور کی عظمتوں کی مثال کوئی نہیں ہے تو عائشہ کی قسمتوں کی مثال بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ توجہ، وقت کم ہے، وقت چونکہ کم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کچھ باتیں اشاروں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر کبھی ایک آدمی نے مجھے کہا کھانا کم کھاتے ہو، میں نے کہا ایک ساتھ سارا کھاؤں گا تو پھر پیچھے ختم ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں باقی رہے۔ کہو سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کا ایک حصہ پڑھا، قرآن کی عظمت کی بات کی، ھدی للمتقین کہا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آیاتیں نازل ہو رہی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہوں نے غیب پر ایمان لایا، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ سے پہلوں پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات جب بیان ہو رہی تھی اور بتائی جا رہی تھی اور خوبیاں بتائی جا رہی تھی، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس وقت ان خوبیوں پر پورا اترنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ کوئی دنیا کا فرد اٹھے اور اٹھ کر بتائے کہ نہیں اس وقت صحابہ نہیں تھے، یہ میرے لیے تھا۔ کوئی بتائے اس وقت صحابہ نہیں تھے۔ یؤمنون بالغیب کون تھے؟ مما رزقناہم ينفقون کون تھے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کون تھے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون کون تھے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کون تھے؟ کامیاب کون تھے؟ کامران کون تھے؟ نماز ادا کرنے والے کون تھے؟ زکوٰۃ دینے والے کون تھے؟ خرچ کرنے والے کون تھے؟ سجدے کرنے والے کون تھے؟ ساتھ رہنے والے کون تھے؟ ساتھ بیٹھنے والے کون تھے؟ ساتھ چلنے والے کون تھے؟ پہلے مومن کون تھے؟ پہلے مسلمان کون تھے؟ پہلے متقی کون تھے؟ پہلے پرہیزگار کون تھے؟ پہلے سجدے کرنے والے کون تھے؟ میدان میں اترنے والے کون تھے؟ تلوار اٹھانے والے کون تھے؟ تیر چلانے والے کون تھے؟ تیر کھانے والے کون تھے؟ زخم سہنے والے کون تھے؟ زخمی ہونے والے کون تھے؟ بچے دینے والے کون تھے؟ بیویاں دینے والے کون تھے؟ خاندان دینے والے کون تھے؟ قوم قبیلہ دینے والے کون تھے؟ خاندان قربان کرنے
والے کون تھے؟ جانیں لٹانے والے کون تھے؟ پیٹ پر پتھر باندھنے والے کون تھے؟ شیب ابی طالب میں بند کون تھے؟ بدر میں اترنے والے کون تھے؟ احد میں اترنے والے کون تھے؟ خیبر میں اترنے والے کون تھے؟ تبوک میں اترنے والے کون تھے؟ یرموک میں اترنے والے کون تھے؟ گردنیں کٹوانے والے کون تھے؟ زخمی ہو جانے والے کون تھے؟ ڈٹ جانے والے کون تھے؟ بیت اللہ فتح کرنے والے کون تھے؟ بتوں کو گرانے والے کون تھے؟ بتوں کو پھینکنے والے کون تھے؟ بتوں کو توڑنے والے کون تھے؟ بتوں کو نکالنے والے کون تھے؟ تکبیر کہنے والے کون تھے؟ اذان دینے والے کون تھے؟ نماز پڑھنے والے کون تھے؟ مصلی پہ آنے والے کون تھے؟ جناب امام بننے والے کون تھے؟ خلیفہ بننے والے کون تھے؟ جانشین بننے والے کون تھے؟ کندھار تک آنے والے کون تھے؟ کابل تک آنے والے کون تھے؟ پشاور تک آنے والے کون تھے؟ سکھا تک آنے والے کون تھے؟ روڑی تک آنے والے کون تھے؟ قرآن اترتا دیکھنے والے کون تھے؟ قرآن پہلے پڑھنے والے کون تھے؟ قرآن بن جانے والے کون تھے؟ قرآن لکھنے والے کون تھے؟ قرآن سمجھنے والے کون تھے؟ قرآن سمجھانے والے کون تھے؟ قرآن میں آ جانے والے کون تھے؟ قرآن کی آیاتیں بن جانے والے کون تھے؟ منزلیں بن جانے والے کون تھے؟ حکایت بن جانے والے کون تھے؟ سیرت بننے والے کون تھے؟ سورت بننے والے کون تھے؟ فضیلت بننے والے کون تھے؟ منقبت بننے والے کون تھے؟ عظمت بننے والے کون تھے؟ جلال بننے والے کون تھے؟ معیار بننے والے کون تھے؟ معمار بننے والے کون تھے؟ بنیاد بننے والے کون تھے؟ اعزاز بننے والے کون تھے؟ اعجاز بننے والے کون تھے؟ عظمتیں بننے والے کون تھے؟ چمکنے والے کون تھے؟ دمکنے والے کون تھے؟ بڑھنے والے کون تھے؟ اٹھنے والے کون تھے؟ پھیلنے والے کون تھے؟ پہاڑوں پہ جانے والے کون تھے؟ شہروں میں جانے والے کون تھے؟ سمندروں میں جانے والے کون تھے؟ دریاؤں میں جانے والے کون تھے؟ دنیا تک پہنچنے والے کون تھے؟ دین پہنچانے والے کون تھے؟ دین لینے والے کون تھے؟ دین دینے والے کون تھے؟ دین پر عمل کرنے والے کون تھے؟ آمنون کون تھے؟ یؤمنون کون تھے؟ مومنون کون تھے؟ مفلحون کون تھے؟ راکعون کون تھے؟ خاشعون کون تھے؟ رکعان کون تھے؟ سجدان کون تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ کون تھے؟ رضوانا کون تھے؟ رضی اللہ کون تھے؟ رضوان کون تھے؟ جاؤ جس سے مرضی ہے سوال کرو، ایک ہی جواب آئے گا۔ جواب کیا ہوگا؟ صحابہ 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 صحابہ۔ صحابہ صحابہ کرو گے؟ صحابہ صحابہ بتاؤ گے؟ صحابہ صحابہ پھیلاؤ گے؟ مدح صحابہ کرو گے؟ دفاع صحابہ کرو گے؟ چار کام کرنے ہیں، کتنے؟ نمبر ایک، مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کرنی ہے۔ بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ، بچیوں کے نام صحابیات کے نام پہ، گلیوں بازاروں کے نام صحابہ کے نام پہ، چوکوں چوراہوں کے نام صحابہ کے نام پہ، روڈوں پلوں کے نام صحابہ کے نام پہ۔ یہ کام کرنا ہے نمبر ایک۔ نمبر دو، صحابہ کے دشمنوں سے نفرت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ نفرت کرنی ہے۔ اور دشمن کون ہے یہ بتانا ہے۔ دشمن صحابہ کا کون ہے بتانا ہے، منکر کون ہے بتانا ہے، گستاخ کون ہے یہ کیا کرنا ہے بتانا ہے۔ جو لوگ صحابہ کے دفاع اور مدح میں لگے ہوئے ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو جو دیں گے۔ ساتھ دو گے، اپنے اپنے گوٹھوں میں حلقے بناؤ گے، اپنے اپنے دیہاتوں میں حلقے بناؤ گے، قصبوں میں حلقے بناؤ گے، محنت کرو گے، ذمہ داروں کا ساتھ دو گے، آگے بڑھو گے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاتم خیز بوجھوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ الحمدللہ۔